سامعین ذویل احتشام، بہت ہی اہم آیت مقدسہ جو آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید، صحیفہ نور، کتاب رشد و ہدایت، قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں کہ انہیں غافل نہیں کرتی نہ ان کی تجارت نہ ان کی خرید و فروخت کس چیز سے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ آج ہم انتہائی پریشان ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسجدیں ویران ہیں اور بازاریں آباد ہیں، اور اسی طرح خانقاہیں ویران ہیں، خانقاہیں خالی پڑی ہوئی ہیں، جبکہ ہوٹلوں کے اندر آپ دیکھ لیں ہمارے نوجوان طبقہ بالخصوص اتنی رش ہوتی ہے کہ پیر دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد و مدرسہ کے اندر، خانقاہ کے اندر، آستانوں کے اندر چند ایک تلامذہ، چند ایک شاگرد، چند ایک مریدین جو علماء کے سامنے یا صوفیاء کے سامنے زانو تلمذ ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر ہم دوسری جانب دیکھیں کہ موبائل کے سامنے، ٹی ویوں کے سامنے اور اسی طرح نیٹ کے سامنے، سوشل میڈیا کے سامنے ہمارا نوجوان طبقہ تو کیا، ہمارے بوڑھے اور بچے بھی اسی کے اندر مصروف ہیں، ہمارے مرد حضرات تو کجا، ہماری خواتین بھی اسی معاملات کے اندر مصروف ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کی پھر رحمتیں اور برکتیں کس طرح نازل ہوں گی۔ پھر ہم روتے بھی ہیں، ہم واویلا بھی کرتے ہیں، ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، اور پھر دوڑے دوڑے ہم علماء کے پاس، صوفیاء کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس جا بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بیماری، یہ مرض، یہ غم۔ تو پھر یہ غم ہم پر کیوں نہ برسیں گے، یہ وبائیں، یہ مصیبتیں، یہ بلائیں ہم پر کیوں نہ نازل ہوں گی کہ ہم نے نہ تو قرآن کو اپنا ساتھی بنایا، نہ تو نماز میں اپنا دل لگایا، اور نہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھ کے اپنے لبوں کو سجایا، نہ تو اپنے سینہ کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو سجایا، تو پھر ہم پر کیوں نہ مصیبتیں نازل ہوں گی۔ ذہن میں رکھیے، ہم جتنا اللہ رسول کو یاد کریں گے وہ بھی تو ہمیں اتنا ہی سنبھالیں گے، ہم جتنا قرآن کو سینے سے لگائیں گے ہماری بیماریاں بھی تو پھر وہ اتنی ہی دور کرے گا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث پاک بھی ملحوظ رکھیں اور مد نظر رکھ کر آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان ابغض الاماکن عند اللہ الاسواق، کہ بے شک اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں سب سے غضبناک ترین جو مقامات ہیں وہ بازاریں ہیں۔ اور اسی طرح پھر اس کے برعکس یعنی اس کے برخلاف کیا ہے، فرمایا ان احب الاماکن عند اللہ المساجد، کہ بے شک اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب ترین کوئی مقامات ہیں، کوئی جگہیں ہیں تو وہ اللہ کی گھر مساجد ہیں۔ تو ہم خود ہی فیصلہ کریں، جہاں پہ رب کا غیظ و غضب برستا ہے، اتنا آباد کیا ہوا ہے، اور جہاں رب کی محبتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رب کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا نزول ہوتا ہے، ہم نے ان مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو کتنا آباد کر رکھا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، خانقاہوں کو چھوڑ دیا، درس گاہوں کو چھوڑ دیا، تو جب ان کو ہم نے ویران کر دیا اور بازاروں کو ہم نے آباد کر دیا، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر پھر کیسی بربادیاں اترتی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کیسی پھر بے برکتی نازل ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر دیکھیں کس قسم کی اللہ معاف فرمائے بیماریاں نازل ہو رہی ہیں کہ ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی بالا تر ہیں۔ تو ہر انسان اپنا جو کاروبار ہے اس کے اندر بھی مصروف رہے، اپنی دکان اور نوکری کے اندر بھی مصروف رہے، اپنی زمینداری بھی کرے، اپنا کاروبار بھی کرے، اپنی معیشت کو بھی مضبوط کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو بھی مضبوط بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ، اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ، وظائف و نمازوں کے ساتھ، اور اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائے، تو یقیناً اللہ پاک ان تمام چیزوں کے صدقے ہماری جتنی مشکلات ہیں وہ حل فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔